اللهم صل على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہماری سورۃ العادیات کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی کہ جس میں جو ہے ہم نے چند گھوڑوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ العادیات میں گھوڑوں کا تذکرہ کیا اور ان کی قسمیں اٹھائیں کہ ان کے بھاگنے کی قسم، ان کے چنگاری نکلنے کی قسم اور ان کے جو ہے صبح حملہ کرنے کی قسم۔ پھر آخر میں جا کے یہ بات بتائی کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کا مالک جو ہے فقط ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا کھلاتا ہے اور یہ اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے دن اور رات میں روزے بھی عطا کی، تمام آسائشیں بھی عطا کی، اس کے باوجود یہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس سے اچھا تو یہ گھوڑا ہے جو کہ اپنے مالک کے دو وقت کی روٹی کھلانے پر اس کے لیے جان قربان کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے تھوڑی سی یہ بات پڑھی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ سورۃ الزلزال رکھیں گے۔ سورۃ الزلزال ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قیامت میں پیش آنے والا ایک منظر جو کہ قیامت کے وقت پیش آئے گا اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ حالات انسان پر آئیں گے، اور یہ ایسے حالات ہیں جو کہ ہر نیک برے تمام انسانوں پر یہ حالات آئیں گے، اور قیامت کا جو منظر ہوگا اس کا اللہ رب العزت نے اس میں تھوڑا سا منظر کشی کی، کیونکہ دیکھیں انسان مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر دوبارہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی اللہ رب العزت جو ہے نا اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب وہ جو دوبارہ انسان زندہ ہوگا اس زندہ ہونے سے پہلے جو دو تین جھٹکے اس دنیا میں آئیں گے، ان میں سے ایک جو جھٹکا ہے جو زلزلہ ہے اس کا اللہ رب العزت جو ہے نا اس صورت میں تذکرہ کریں گے۔ ہوگا یوں کہ ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کے پاس اللہ رب العزت نے ایک سور ان کو دیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک بانسری کی طرح کی ایک چیز ہے جس میں وہ پھونک ماریں گے، کہ جس میں پہلی مرتبہ جب وہ پھونک ماریں گے تو تمام انسان جو اس دنیا میں موجود ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، ان سب کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اس سور میں پھونکیں گے، پھونک ماریں گے تو وہ دوبارہ انسان جو ہے نا دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر انسانوں کا جو ہے نا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ تمام انسانوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اس دوسری دفعہ جو سور پھونکیں گے اور اس پھونکنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کائنات میں ایک زلزلہ لائیں گے، یعنی کہ پوری طرح سے زمین کو ہلائیں گے۔ اس کا اللہ رب العزت جو ہے نا سورت میں تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک حساب و کتاب کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سورت میں ہم ذکر کرتے ہیں، ترجمہ دیکھیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ زلزلہ اللہ رب العزت سورت میں ذکر کریں گے، یعنی کہ قیامت کا منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا پوری قوت کے ساتھ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا پوری قوت کے ساتھ، یعنی کہ وہ جو زلزلہ آئے گا جو دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، اس سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، پھر تمام انسان نکل جائیں گے، تو اللہ رب العزت اس منظر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری قوت کے ساتھ ہلایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ جب زلزلہ آئے گا تو اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوگا کہ جب زمین کو پوری قوت کے ساتھ ہلایا جائے گا، یعنی کہ چھانٹی کیا جائے گا، تو زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ چاندی ہے، چاہے وہ جواہرات ہیں، وہ سب زمین باہر نکال کر پھینک دے گی۔ تو جو وہاں پر منظر ہوگا تو انسان اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ سونا چاندی زیورات جس کے لیے ہم دنیا میں لڑتے رہے اور جس کے لیے جو ہے نا قتل و قتال کرتے رہے، تو وہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ سونے کو باہر نکالیں گے، تو وہ ایک انسان وہ وہاں پر افسوس کر رہا ہوگا کہ یار میں نے جو ہے اس کے لیے میں نے سونا چوری کیا، پھر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جس طرح اسلامی قانون میں ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ یار یہ سونا چاندی میرے سامنے پڑا ہوا اور میں اس کے لیے اپنے ہاتھ کو اس دنیا میں کٹوا کے آیا تھا، مطلب یہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ قیامت کا ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ وہ اخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی تو جو انسان وہاں پر قریب کھڑا ہوگا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس قیامت سے کسی طریقے سے میری جان نکل جائے، میں قیامت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا،
پہلے زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد زمین میں جو کچھ تھا وہ اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا. تو جو کافر کھڑا ہوا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ اتنے طریقے سے ہل کیوں رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. زمین کو اللہ رب العزت یہ حکم دیں گے کہ تم بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، کون سے قدم اس اسلام مسلمانوں کے نماز کی طرف اٹھ کر گئے تھے، کون سے قدم مسلمانوں کے نماز کی بجائے جو ہے نا اور غلط کاریوں میں پڑھنے کی طرف گئے تھے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ زمین جو ہے نا اللہ رب العزت جو اس سے زمین سے کہلوائیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن یعنی کہ قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. یعنی کہ ان کی جو زبانیں ہوں گی، آج ہماری زبان بول رہی ہے اور ہمارے ہاتھ وغیرہ نہیں بول رہے، لیکن قیامت والے دن ہمارے ہاتھ وغیرہ بولیں گے، ہماری پاؤں بولیں گے، ہماری ہر چیز گواہی دے گی سوائے زبان کے. تو اسی طرح جو یہ زمین ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن جو ہے وہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال برے ہوئے، جو جہاں پر انسان نے برائی کی، جہاں پر سجدے کیے، تو وہ زمین اس جگہ کو بیان کرے گی اور کھول کھول کے بتائے گی کہ اللہ میاں یہاں پر اس بندے نے فلاں کام کیا. اور یہ بھی پڑھنے میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے جہاں پر انسان سجدہ کرتا تھا تو وہ جگہ اس کو 40 دن تک یاد کرتی ہے کہ میرا سجدہ کرنے والے کہاں چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ جو یہ زمین ہے یہ بولے گی کل قیامت کے دن. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں. اب ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، آج کل ظاہر سی بات ہے عقلیات کا دور ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے عقل سے بات سمجھاؤ. زمین کس طرح بولے گی؟ زمین کا تو منہ ہاتھ نہیں ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر زمین چلو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں بولے گی، تو موبائل کیسے بول رہا ہے آج کل؟ موبائل کے اندر کوئی منہ لگا ہوا ہے؟ موبائل تو نہیں، منہ نہیں لگا ہوا. موبائل آپ ویڈیو چلائیں گے ویڈیو چل جائے گی، آپ کسی بندے سے کال پہ بات کریں گے کال ہو جائے گی. یعنی کہ غیر اسی چیز ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس کے اندر حص نہیں ہے، بولنے کی حص نہیں ہے، لیکن انسانوں کی تھوڑی سی محنت کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہونے لگی ہے، بولنے لگی ہے. تو اللہ رب العزت تمام دنیا کے قادر ہیں، زمین کو بلانے پر قادر ہیں، تو زمین بول سکتی ہے. تو لہٰذا یہ جو باتیں کرتے ہیں آج کل ہمارے اسکالر وغیرہ کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بس کیا کہتے ہیں پرانی کہانیاں ہیں. مسلمان جو ہے نا مولوی جو ہے نا کہانیاں کرا رہے ہیں، کہانیاں شانیاں کوئی نہیں کرا رہے. جب ہوگا تو تمام انسانوں کو پتہ لگ جائے گا. جب ایک بے حس چیز بول سکتی، دیکھیں گاڑی جو ہے بے حس ہے یا نہیں ہے، لیکن جب گاڑی کا سلنسر زیادہ گرم ہوتا ہے تو وہ بھی گڑ گڑ کرنے لگ جاتی ہے، بولنے لگ جاتی ہے. تو بے حسی چیزیں جب بول رہی ہیں تو اللہ رب العزت اس کو حص دے دیں گے. اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ رب العزت سے بھی بلائیں گے. اس کے بعد اور بہت سی سینکڑوں مثالیں ہیں. ایک بے حس چیز کو اللہ رب العزت، انسان جو ہے بے حس چیز پر اتنی تھوڑی سی محنت کر کے اس کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہے. تو زمین بے حس نہیں ہے، زمین بے حس نہیں ہے. آپ نے دیکھا زمین سے چیزیں نکلتی ہیں، اللہ رب العزت زمین سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت زمین کو کل زبان دیں گے اور یہ بولے گی. ہاں بولنے کا طریقہ کیسا ہوگا وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ ہمیں کہیں ملا نہیں. لیکن جو یہاں پر جہاں پر یہ بات کرے گی وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ کل زمین گواہی دے گی. تو لہٰذا اس کے بارے میں کوئی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بات بھی کرے تو اس کی بات کو سن کے اس کی بات کا جواب نہ دے، بلکہ کسی سے مسئلہ پوچھ لے کیا ایسا ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے اس کو وحی کی گئی ہوگی. یعنی کہ جو زمین بات کرے گی کل قیامت کے دن، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بیان کرے گی کہ اس میں میرے اوپر کیا کیا ہوتا تھا اور کون کیا کرتے تھے. تو لہٰذا دیکھیں ایک تو کرامن کاتبین انسان کی برائیوں کو، انسان کی کوتاہیوں کو لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر ذرہ ہر چیز انسان کو دیکھ رہی ہے. اور کل اللہ تعالیٰ جب اس کو اجازت دیں گے تو وہ بولے گی. یہ باتیں میں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم وقت آنے سے پہلے سدھر جائیں، وقت آنے سے پہلے سدھر جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن انسان لوٹیں گے گروہ در گروہ تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. قیامت میں یہ ہوگا زلزلہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا، انسان کھڑے ہوں گے، زمین اپنی چیزوں کو باہر نکالے گی. باہر نکالنے کے بعد زمین بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہوتا تھا. اس کے بعد تمام انسانوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. انسانوں کو جو اس نے نیک اور برے اعمال کیے اس دنیا میں اس کو بدلہ دیا جائے گا. پھر آخر میں انسان اس بدلے کو دیکھنے کے لیے جہنم اور جنت کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن انسان لوٹیں
لوٹیں گے، یعنی کہ انسانوں کا گروہ لوٹے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے۔ اعمال کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت کو دیکھ لے گا جا کے، اگر برے اعمال کیے ہیں تو جہنم کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ کوئی انسان، کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہ دکھائیں گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہ بھی دکھائیں گے اور وہ بھی دیکھے گا۔ رائی کے دانے کی مثال انسان کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ کوئی چیز اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، ایک جگہ فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی باللہ، اے بیٹے اگر تو کوئی نیکی کرے گا اور چٹانوں کے نیچے جا کے بھی کرے گا، پہاڑوں میں کرے گا، اس آیت کا مفہوم ہے، تو اللہ رب العزت کل وہ قیامت کے دن وہ بھی نکال کے لائیں گے۔ اگر کوئی برائی بھی ایسی جگہ پر کرے گا جہاں پر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اللہ رب العزت وہ بھی نکال کے لائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم جتنے مرضی یعنی کہ کمرے بنا لیں، چھتیں بنا لیں، لیکن اللہ رب العزت دیکھنے کے لیے ان کمروں کے، ان چادروں کے اور ان فرشوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو رات کی تاریکی میں چلنے والی چیونٹی جو کہ کالے پتے پہ چل رہی ہے اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک پتھر کو مارا، اس کو توڑا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، پھر اس کو توڑا، پھر ایک اور نکلا، اس کو توڑا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ پہ جو ہے نا پتا تھا اور وہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا اتنی باریک چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے لائیں گے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو شخص بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ کل قیامت کو اس کو دیکھے گا، یعنی کہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کہاں پر کیا نیکی کی، لیکن وہ جب اللہ رب العزت اس کے سامنے وہ رکھیں گے تو اس کو دیکھے گا ہاں یہ میں نے نیکی کی تھی، اور وہاں پر کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم جب بھی کہیں پر نیکی کا تذکرہ کریں نا تو ہماری نیکی وہ معتبر ہوگی جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی غیر مسلم نیکیاں کر رہا ہے، یعنی کہ نیکیاں کا مطلب ہے نیک کام کر رہا ہے، ویلفیئر بنا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں غریب یتیم بچیوں کی شادی کرا رہا ہے یا ہسپتالیں بنا رہا ہے، یہ نیکی ہے لیکن یہ دنیا تک ہے، اس نیکی کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب، یہ جو کافر لوگ نیک عمل کر رہے ہیں نا، ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بل گیٹس جو ہے نا وہ پولیوں کے قطرے پلا رہا ہے پوری دنیا میں، ایلون مسک جو ہے نا وہ پتہ نہیں اسکردو میں کہاں کہاں پر جو ہے نا اس نے اپنی سولر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں غریب بندوں کو بتانے کے لیے، لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی جو نیکی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسراب، ایک جھاگ کی طرح ہے، جھاگ ہمارے سامنے آتی ہے تو اڑ جاتی ہے، تو لہٰذا ان کی جو نیکی ہیں وہ ایک جھاگ کی طرح ہے۔ تو لہٰذا اصل جو نیکی کا اعتبار ہے وہ مسلمان کی نیکی کا اعتبار ہے، وہ ایمان لانے والی کی نیکی کا اعتبار ہے۔ اگر جو بندہ ایمان نہیں لا رہا وہ ہزاروں سینکڑوں کروڑوں لاکھوں کام کر لے لیکن اس کی نیکی کا تعلق اس کی دنیا کے ساتھ ہوگا، اس کی نیک کاموں کا تعلق اس کی دنیا کے ساتھ ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اس کا اجر ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے سے مطالبہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے کہ جو ہم نے پوری کرنی ہے وہ ایمان لا کے پوری کرنی ہے۔ اب ایک انسان ایمان کے علاوہ جتنا مرضی بڑے بڑے کام کر لے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور جو ایمان والا کرنا تو نہیں چاہیے اگر برے کام کر لے، لیکن اس کے ایمان لانے کی برکت سے یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو رحمت سے بخشیا تو علیحدہ بات، لیکن اگر نہ بخشا تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم کے عذاب سے نکل کے قیامت میں دن جنت میں جائے گا۔ تو ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ جو اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں ملے گا کہ ہم کیا کریں گے، جنت میں جائیں گے جائیں گے۔ کوئی مومن جہنم میں نہیں ہوگا، وہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو اپنے رحمت سے نکالا، اللہ رب العزت ہم سب کو نکالے کیونکہ ہم عذاب دینے کیا کہتے ہیں حساب دینے کے قابل تو ہے نہیں، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے رحمت سے نکالا اور اگرچہ نکال دیا تو اور ٹھیک، لیکن اگر نہیں نکالا لیکن وہ بندہ مومن تھا، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی وحدانیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، لیکن ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن وہ جہنم کے عذاب سے نکل کے جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن جو بندہ ایمان نہیں لایا، جو بندہ مسلمان نہیں ہوا، جس نے وقت کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، چاہے فرعون نمرود جتنے مرضی گئے، ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں لاکھوں کے مالک ہوں اور اچھے
اچھے کام بھی کرا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے کل قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں نا بعض اوقات بہت زیادہ جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی وہ آپ نے دیکھا یورپ میں، جی دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے یار، وہ اتنے نیک نیک کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو مسلمان تو اس طرح کے نہیں کر رہے۔ بھائی ان کے نیک کام ہیں، ان کے ایمان کے بغیر ان نیک کاموں کا اعتبار نہیں ہے۔ ہمارا مومن بندہ جھونپڑی میں رہنے والا ان کافروں جو ملین کے مالک ہیں ان سے بہتر ہے، ان سے کیا ہے بہتر ہے۔ تو لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو لو کانفیڈنس میں نہیں لے کے جانا یار ہم کیا، ہم مسلمان ہماری یہ حالت ہے، یا ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یار ہم بھی کاش اس طرح کے ہوتے۔ قارون کے جب خزانے جاتے تھے نا تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے یار یہ کیا صورتحال ہے۔ تو لہذا کسی کے مال سے کسی کی دولت سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، بلکہ جب آپ ایمان والے ہیں، آپ کو دن میں کھانے کے لیے اللہ رب العزت روزی دے رہے ہیں، آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے، تو اس دنیا کے لیے یہ کافی ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ دے دیں، یہ ہم سب دعا کرنی چاہیے۔ جب صحابہ کرام کو دنیا زیادہ ملی، آخر میں فتوحات ہوئی تو وہ پریشان ہوئے، ہم نے واقعات میں پڑھا، پریشان اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ آخرت کا بدلہ کہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ تو بھئی مسلمان جو ہوتا ہے وہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا۔ دنیا اس کو صرف گزر بسر کی مل جائے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا بات سمجھ آئی ہوگی، اللہ رب العزت جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق دے، اور